قدرت کا قانون ہے۔ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے واپس ضرور جانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترکیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترکیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اسے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک، تو فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تمہیں کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو تو نے مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائی تھی، وہ کہاں گئے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا جس سے پہلے کبھی اس سے تو نہیں ملا۔ آج مجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لائب میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر تو ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و پشیماں ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، عزیز دوست، اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا جہنم کے دہکتی ہوئی آگ کی طرف داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کب کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اچھے اچھے اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آتی ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے خود کو تیاری نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کے معذوری سے ہمیں بچائے ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر نیکی کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔